السلام علیکم دوستوں، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سور کا نام لینے سے ہماری زبان 40 دنوں تک ناپاک ہو جاتی ہے اور سور کا نام لینا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ سور کا نام لینے سے کیا ہماری زبان ناپاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کیا سور کا نام لینے سے ہم گناہگار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل معلومات دوں گا کہ سور کا نام لینا کیسا ہے اور سور کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ دوستوں، مذہب اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اس کا گوشت، ہڈی، اس کا چمڑا، اس کے بال، تھوک اور اس کا پسینہ، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندر سے جو بھی چیزیں نکلتی ہوں، یہ تمام چیزیں ناپاک ہیں۔ دوستوں، اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے اور ہر مسلمان کی یہ شان ہے۔ دوستوں، کچھ لوگ اس کا نام بھی زبان پر لانا گناہ سمجھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، اور کچھ تو اتنے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جس نے سور کا نام ایک مرتبہ اپنی زبان سے لے لیا تو اس کی زبان 40 دنوں تک کے لیے ناپاک ہو گئی۔ دوستوں، جہالت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کی مسجد میں ایک امام صاحب نے اپنی تقریر کے درمیان یہ باتیں کہہ دی کہ شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے کہ سور کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس گاؤں کے لوگوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ دوستوں، اس گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب نے سور کا نام مسجد کے اندر کیوں لیا؟ دوستوں، اس امام صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی صرف جہالت کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، صرف یہ باتیں کہہ کر کہ آپ نے مسجد کے اندر سور کا نام کیوں لیا، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ سور کا نام لینا کیا ہے۔ بس وہ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سور کا نام لینا گناہ ہے، اور جس نے بھی سور کا نام لیا اس کی زبان 40 دنوں تک کے ناپاک رہتی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بری سے بری چیز کا برائی کے ساتھ نام لینا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی بری چیز کو اچھا کہے، حرام کو حلال کہے، تو یہ بالکل بھی غلط ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ دوستوں، کسی بری چیز کی برائی اس کے نام لیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ ہم اور آپ شیطان، ابلیس، فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کا نام لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ برے ہیں، لیکن ہم اگر ان کا نام نہیں لیں گے تو ان کی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستوں، ابھی میں نے جس کا نام لیا، یہ ہوں یا اور کوئی دوسرا جو خدا اور رسول کے نافرمان ہوں، جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں، یہ لوگ تو سور سے بھی بدترین ہیں۔ دوستوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں اور جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں، یہ لوگ سور سے بھی بدترین ہیں۔ دوستوں، ابھی فی الحال میں ہی جو ہمارے خدا اور ہمارے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے دکھے، یہ لوگ سور سے بھی بدترین ہیں۔ بہرحال میرا تو ان سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب، ان لوگوں کا نام تو قرآن شریف میں بھی ہے۔ اور دوستوں، جو لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں وہ لوگ تو ان کا نام لیتے ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ اور اس کے محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کی بے ادبی کرنے والے، یہ لوگ سور سے بھی کہیں زیادہ بدترین انسان ہیں۔ دوستوں، بلکہ دنیا کا سب سے بدترین انسان جو ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ بدترین ہیں جو ہمارے خدا اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، یہ لوگ سور سے بھی بدترین ہیں۔ اور دوستوں، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور جانور کوئی بھی ہو، حرام ہو یا حلال ہو، چاہے وہ سور ہو، چاہے وہ گائے ہو یا بکری ہو، جانور کوئی بھی ہو، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ میدان محشر میں تمام مسلمانوں اور تمام کافروں کا جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو تمام مسلمان جنت میں چلے جائیں گے اور تمام کافر جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن جتنے بھی جانور ہوں گے ان سب کو وہاں بس فنا کر دیا جائے گا۔ جانور جتنے بھی ہوں گے وہ ختم کر دیے جائیں گے، چاہے وہ حرام جانور ہوں یا حلال جانور ہوں، ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ دوستوں، خلاصہ یہ کہ سور کا نام لے کر حکم شرع سے آگاہ کرنا بالکل بھی گناہ نہیں اور ہرگز بھی برا کام نہیں۔ اگر ہم سور کا نام لیتے ہوں تو ہماری زبان ناپاک نہیں ہوتی اور ہم گناہگار بھی نہیں ہوتے، خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں، تقریر میں ہو یا واعظ و نصیحت میں ہو یا عام بول چال میں ہو۔ دوستوں، ہم سور کا نام کہیں بھی لیں تو ہماری زبان ناپاک نہیں ہوتی، اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے، کیونکہ جو برا ہے ہم اسے برا ہی کہیں گے۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن شریف میں سور کا نام کئی جگہوں پر آیا ہے، کیونکہ سور کو عربی میں خنزیر کہتے ہیں، اور ہمارے ملک ہندوستان میں خنزیر کا مطلب سور ہوتا ہے۔ خنزیر عربی لفظ ہے اور سور ہندوستان کی جو عام بول چال ہے اس میں ہم سور کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی گئی جن میں سور کا حرام ہونے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں بھی آئے گا، اور نماز مسجد کے اندر ہوتی ہے تو مسجد میں بھی آئے گا۔
تو دوستوں آپ یہ بالکل بھی نہ سوچیں کہ ہم جب بھی سور کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے یا ہم گناہگار ہو جاتے ہیں. نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم سور کا نام لے کر کے ہی اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں دوستوں. کیونکہ ہم کسی بھی بری چیز کو اس کی برائی کی وجہ سے ہی جانتے ہیں اور کسی بھی اچھے چیز کو اس کی اچھائی کی وجہ سے ہی جانتے ہیں. تو دوستوں آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم جب بھی سور کا نام لیتے ہیں تو ہماری زبان ناپاک نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جتنا کم سے کم ہو سکے ہمیں اس کا نام لینا چاہیے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے اچھا ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.